اگر ہمارے مسلمان بھائی کو سچ میں یہ لگتا ہے کہ قرآن ایک بہت اچھی اور پاک کتاب ہے، تو کیا کوئی بھی انسان اپنی جوان بیٹی اور اپنی بہن کو جو کہ 17 سے 18 سال کی ہو، کیا اس کو سورہ نمبر 78 کی آیت نمبر 33 کا ٹرانسلیشن پڑھ کر بتا سکتا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے عروبا؟ وجعلناہن ابکارا، ٹھیک ہے، جی عروباً اترابا، ڈیولپ ٹو دیئر ہسبینڈز اینڈ آف ایکول ایج۔ جی اچھا، آپ کی میں نے اسٹریم تو خیر نہیں سنی، وہ کوئی ویڈیو تھی جس میں ہے نا آپ کسی ڈاکٹر صاحبہ کو کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ میں کسی کو کنونس نہیں کرتا۔ نہیں، آپ وہ خود بھی تھوڑی ڈاؤٹڈ تھیں اور آپ ان کو مزید ذرا وہ کنونس کر رہے تھے کہ واقعی اسلام اسی ٹائپ کا مذہب ہے، اور آپ نے ہے نا اس جو ویڈیو میں ہے نا یہ 2 آیات آپ نے ان کے سامنے پیش کی تھی، جی اور آپ نے کہا تھا قرآن شریف کے بارے میں بہت عجیب سی لینگویج آپ نے یوز کی تھی، اور وہ ورڈز تو خیر میں یہاں یوز نہیں کر سکتی، میں یوز اگر کر آپ رہا کو ہوں یاد ہو۔ قرآن میں لفظ عروب کا لفظ مطلب جو آپ کے عربی جانتے ہیں، وہ عروب کو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے گشتیاں، رنڈیاں۔ 100 ورژنز، a man will be able to have intercourse with 100 ورژنز in the one day۔ ایک ہی دن میں 100 ورژن عورتوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ کرے گا بندہ۔ بی بی آپ اسلام میں ہیں کیوں یار؟ ایک آپ کا میاں ایک دن میں 100 ورژن کے ساتھ لگا ہوگا، آپ وہاں پہ جا کے ہسبینڈ کو لے کے کیا کریں گی یار؟ بی بی چلے گی؟ چلو چلے بھی گی۔ پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، یہ نان مسلم کا بہن شو ہے، تو ذرا اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہماری بہنوں کا شو ہوتا ہے، وہاں چلیے جی۔ جی عامر بھائی، پلیز میری ایک بات سن لیں، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی، مجھے صرف آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اگر جی آپ میری بات سنیں گے تو ایک ذرا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو میں وہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2 منٹ کی میں بات کروں گی، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ لوگوں کا۔ جی 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 بولے۔ ایکچولی میں ایڈم سیکر کے پروگرام میں چلی گئی تھی غلطی سے، ہوں تو اچھا۔ اس کا ہے نا ایک آبجیکشن میں کلیئر کرنے گئی تھی اس کے پروگرام میں۔ ہوں جب میں گئی تو میرے نیٹ کا کافی ایشو ہو رہا تھا، تھوڑی بہت بات ہوئی ہماری، ہوں لیکن جو ہے وہ پوری بات نہیں، کمپلیٹ بات نہیں ہو سکی۔ اور اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ میں یعنی کہ اسی وقت گئی تھی تو میری بار بار لائن جو ہے وہ کٹ ہو رہی تھی، نیٹ کا ہوں ایشو بہت زیادہ تھا، اور میرے سے کمپلیٹ بات نہیں ہوئی ان سے۔ ہوں اچھا اب جو ہے بالکل جو میری بات تھی میں نے رکھی، وہ اپنا بات رکھ رہے تھے اپنے سامنے، لیکن اچھا وہ بہن، ابھی مجھے بتائیں، اپنی بات۔ میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ آپ لوگوں کو، ہم بھائیوں کو روکتے ہیں، آپ بہن ہو کر ایک ایسے غلیظ انسان کے پاس جا رہی ہیں جس کے پاس سوائے گالیوں کے، بدتمیزی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیوں جاتی ہیں؟ ہم بھائیوں کو روکتے ہیں، آپ بہن ہو کے جا رہی ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں، کیا آپ گئی جی تھیں؟ جی بالکل، بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، میں گئی، مجھے جانا نہیں چاہیے۔ وہ جس طرح سے بالکل غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ، فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں پروگرام میں گئی وہاں 100% یہ بات ان لوگوں کو پتا تھی، میرا نیٹ کا بہت زیادہ ایشو تھا، لیکن پھر بھی ہے نا یہ بعد میں بات بنی کہ بلیسڈ مسلمہ جو ہے وہ ڈیبیٹ چھوڑ کر چلی گئی، حالانکہ ڈیبیٹ تو تھی بھی نہیں، وہ سمپل میں ایک بات کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ جو ہے نا ہوں وہ اس طرح ہوں کا تاثر قائم کیا کہ بلیسڈ مسلمہ یہی کرتے ڈیبیٹ ہیں۔ چھوڑ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں میں کیوں کہتا ہوں کہ جو وہاں پر عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا جو وہاں پر جو مسلم جا کر بیٹھتے ہیں، ہمیں تو وہ بھی مشکوک لگتے ہیں۔ اب آپ گئیں، آپ کے نیٹ کا ایشو تھا، انہوں نے وہاں لگا دیا ہوگا کچھ نہ کچھ، مجھے پکا پتا ہے، وہ تو اس طرح کی جی عورتیں وہ جی دیکھتے ہیں، ہماری بہنیں معصوم جاتی ہیں، وہ پکڑ کے تماشا شروع کر دیتے ہیں اور بالکل، پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کا تاثر قائم کیا کہ ان کی ڈیبیٹ یعنی کہ ان کے پروگرام سے کوئی مسلم جو ہے نا یعنی کہ بھاگ کر چلی گئی، حالانکہ ایسی بالکل بھی بات نہیں تھی، بات ہماری کلیئر نہیں اچھا ہوئی تھی، اچھا کمپلیٹ نہیں اچھا، ہوئی تھی۔ مختصر کر لیتے ہیں بہن، آپ جی مجھ سے پرومس کر سکتی ہیں کہ اب آج کے بعد آپ ان کی سٹریمز وغیرہ میں نہیں جائیں گی؟ اتنا میں کہہ سکتا ہوں بحیثیت ایک بھائی آپ سے عامر بھائی، سوال۔ میں آپ سے پرومس نہیں کر رہی، میں نے خود اپنے ضمیر سے پرومس کیا ہے، اپنے آپ سے کیا، اور میں آپ سے بھی پرومس کر رہی ہوں، اور یہ میں تمام اپنے سسٹرز اینڈ برادرز سے بھی کہہ رہی ہوں کہ پلیز خدا را ان کے سٹریمز میں نہ جائیں، وہ لوگ جس طرح سے ہمیں بھٹکا رہے، غلط سلط حوالے دے کر، الٹی سیدھی باتیں کر کے، جو کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، بالکل بھی نہیں جانا چاہیے وہاں۔ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے جو صحیح سے بات کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں، لیکن ہر لیڈیز دیکھیں مسئلہ۔ دیکھیں بہن میں معذرت آپ کو کاٹ رہا ہوں، ہماری بہنوں کی سٹریم ہوتی ہے ایوری فرائیڈے، لیڈی اسپیشل، آپ اس میں جائیں، وہ ہے آپ کی جگہ اصل، جہاں عزت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، اور آپ کو بات رکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ کن ٹوٹوں، چوروں، گیدڑوں، لنگوروں کے پاس آپ نہ جائیں۔ اب اس نے کیا اعتراض کیا ہوگا؟ آپ کے پاس نالج نہیں ہوگا، یا کوئی مسئلہ ہوگا، کیا اعتراض کیا اس نے؟ بتائیں، کیا اس نے تیر مارا؟
مجھے بتائیں. تو اس نے یہ تیر مارا ہے قرآن پاک کی 2 آیات ہیں سورۃ الواقعہ کی، فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. تو لفظ عربن کو لے کر وہ بہت جو ہے نا عجیب قسم کی میننگ بتا رہا ہے، ٹرانسلیشن کر رہا ہے، جو کہ کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. تو میں وہ کلیئر کرنے گئی تھی، اور میں اگر وہ اپنی بات کمپلیٹ کرتے تو میں آگے اپنی بات رکھتی، لیکن نیٹ کی ایشو کی وجہ سے میں اپنی بات کمپلیٹ نہیں رکھ سکی ان کے سامنے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھاگ گئی ہم جی جیت جی، گئے. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اس ورڈ کی اور کتنی میننگس ہیں، یہ وہ بہت ایک لمبی بات تھی یہ. چلیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے جی اوپر یہ جو اس یسو کی کتی نے جو اعتراض کیا ہے نا، عروبن اترابا وجعلناہن ابادا، اعوذ باللہ من الشیطان، وجعلناہن ابکارا عروبن اترابا. 6 مہینے پہلے اس اعتراض کا جواب میرے چینل کے اوپر پڑا ہوا ہے. 6 مہینے. اب میں شاید اللہ نے اسی لیے میرے ہاتھوں کلپ نہیں بنا، شاید وہ اسی لیے تھا، تو میں اس کا کلپ ڈال دوں گا. اس ورڈ کے اوپر، عروبن کے اوپر جو اس نے لفظ بولا نا، مجھے پتا ہے اس نے بولا ہوگا پروسٹیٹیوٹس کہا گیا قرآن میں، یہی کہا ہے نا. جی جی بالکل، بہت نامناسب لینگویج یوز کی ہے جو ہم نہیں بول میں سمجھ سکتے. گیا ہوں. تو 6 مہینے بہنیں ہمارا کنٹینٹ ہمارے مسلمان دوست سنتے نہیں ہیں، ان کی سٹریمز کے اندر جمپ مار جاتے ہیں جب وہ اس طرح کے غلط حوالے رکھ کے پوچھتے ہیں. اسے پوچھیں. اب مثال کے طور پر وہ ایک کتاب پیش کرتا ہے اس چیز کے اوپر، جلال الدین سیوطی کی. بالکل بالکل، جی جی، یہی پیش کی. یہ پیش کی نا. ہاں، میں نے اس کا حوالہ، میں نے اس سوال کو 6 مہینے پہلے جواب دے چکا ہوں. اس کا اب کلپ آ جائے گا کچھ دن، مجھے 1-2 دن میں میں اس کا کلپ کر دیتا ہوں. آپ اس کلپ کو دیکھیں گی، آپ کی وجہ سے کئی اور بہنوں اور بھائیوں کے اعتراضات حل ہو جائیں گے. نمبر 1، اگر ایک بندہ کامن سینس یوز کرے نا، صرف اس سے یہ سوال پوچھ لیتی نا بہن، آپ صرف یہ سوال پوچھ لیتی کہ کیا جلال الدین سیوطی کا عروبن کے تناظر میں، کانٹیکسٹ میں جو تم ریفرنس پیش کر رہے ہو، کیا یہ عربک ڈکشنری ہے؟ الو کے پٹھے، عربک ڈکشنری پیش کرو، اس میں سے دکھاؤ عروبہ کا ترجمہ کیا ہے، وہ پیش کرو. جلال الدین سیوطی کی کتاب پیش کرتا ہے، وہ تو ڈکشنری ہے ہی کوئی نہیں. آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ قرآن میں عورتوں کو کس نام سے بلایا گیا ہے. آج یہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن میں کس نام سے عورتوں کو بلایا گیا ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے، بتائیں جی کیا ہوا ہے. الواقعہ کی آیت نمبر 37 کہتی ہے عربن اترابا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ میجر اسکالرز نے اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کیا ہے. اسکالر کہتے ہیں اپنے شوہروں کی عاشق. مقصد یہ ہے کہ سورہ واقعہ چیپٹر 56 کی آیت 37 کے اوپر اس کا اعتراض ہے کہ عروبن اترابا. یہاں اس نے ترجمہ پیش کیا اپنے شوہروں کی عاشق. اب یہ آگے کہتا ہے کہ کلاسیکل ہم عربی لغت کی طرف چلتے ہیں. لیٹس سی کہ عربن جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے، وہ عربی کی لغت میں، کلاسیکل عربی کی لغت میں اس کا کیا مطلب ہے. اس کے لیے ہم جاتے ہیں اپنے ارلی اسکالرز کے پاس. لیں جی، یہاں تک اس نے سورہ واقعہ آیت 37 کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتا ہے جی ہم لغت میں، ڈکشنری میں عربک کی کیا بیان کیا گیا ہے، ہم چلتے ہیں اپنے عربی سکولرز کی طرف، ارلی سکولرز، کلاسیکل عربی سکولرز کی طرف. ٹھیک ہے نا، ارلی عربک کلاسیکل سکولرز کی طرف ڈکشنری میں، کہ انہوں نے سورہ واقعہ کی اس آیت عروبہ کا کیا ترجمہ کیا ہے. تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ کلاسیکل عربک ارلی سکولرز میں کن کے پاس جاتا ہے. ذرا سن 911 ہجری میں، دیکھا ہم پیچھے پہنچ گئے ہیں، آل دا وے بیک ٹو دا ارلی کلاسیکل ایریا. اس نے جو کتاب پیش کی امام جلال الدین سیوطی کی، وہ متوفہ ہیں 911 ہجری کے. اس عقل کے اندھے اور گندے انڈے کو یہ نہیں پتا کہ 911 کیا ارلی کلاسک ایج ہے، عربک لٹریچر کی بھی اور اسلام کی بھی. 911 ہجری یعنی جس دین کا، جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویسے تو اوورال سب کا اسلام ہی ہے، الانبیاء اخوۃ و دینہم واحد، کہ تمام انبیاء بھائی ہیں، و دینہم واحد، اور سب کا دین ایک ہے. دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل عمر جو ہے وہ 1500 سال ہے. اس 1500 سال کے اندر سے 900 سال میں پہنچ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ارلی کلاسک ایج ہے. جس بندے کو یہ تقسیم بھی نہ پتا ہو، وہ عربک گرامر میں جائے گا. یہ صرف ایک شوخی اور بڑ ہے جو اس نے ماری، اور اس نے اپنی طرف سے عربی کتاب کھولی. اب اس میں بونگی کیا ماری، ایک ادنا عربی طالب علم جو ہوگا نا، اس کو پتا چل جائے گا کہ اس نے عربی لغت، اس بندے کو پڑھنی نہیں آتی. مجھے فرینچ یا کوئی زبان نہیں پڑھنی آتی، تو میں کوشش کروں گا نہ پڑھوں، کیونکہ میری بونگی ہے، بلنڈر ماروں گا. اب اس بندے نے اپنی طرف سے جلال الدین سیوطی کی وہ PDF کتاب کسی طریقے سے ڈاؤن لوڈ کر لی. اب اس کو کرنے کے بعد اس نے جو اس عبارت کے ساتھ کیا ہے، کلاسک ارلی عربک اسکالرز کے ساتھ، وہ ذرا دیکھیں اس نے کیا کیا ہے، اور اس کی عربی ذرا سنیے گا، پھر اس کی میں شلوار اتارتا ہوں چونک کے اندر. اکارڈنگ ٹو مفسروں کے مطابق، وہ اہل اللغہ، اور جو لغت کے اہل لوگ ہیں، کون سے؟ العرب، جو کہ عربی ہیں. یار اس کلپ کو دوبارہ سنیے گا، اس کی عربی چیک کیجئے گا،
اور اس کا ترجمہ چیک کیجئے گا. یہ پیج 69 پر آیا, میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ساری گیم کیا ہے, مگر صرف اس وقت اس کو ننگا کرنا مقصد ہے کہ الو کے پٹھے جس کتاب کو تو پیش یا جس عبارت کو پیش کر رہا ہے اس عبارت کو سمجھ تو صحیح. وہ اہل اللغہ, اور جو لغت کے اہل لوگ ہیں, کون سے؟ العرب, جو کہ عربی ہیں, جمع العربات, عرب کے آس پاس کے رہنے والے سارے عرب کے عربی آس لوگ پاس. ہیں جو لغت کو جانتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ الکہبہ. کیا کہہ رہا ہے؟ الکہبہ کا بہت مطلب اچھا. کیا ہے؟ رنڈی, گشتی. میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا لوگو, اچھا یہ آپ کے اپنے اسکالرز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو سو گیا. میری سوال ہے کہ اگر آپ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ایک خدا ہے, تو کس طریقے سے آپ اپنی بہن کو, ماں کو یا بیٹی کو یا بیوی کو الکہبہ, تیری جلیبی کشتی سیدھی کرتا ہوں میں. یا رنڈی کے نام سے کسی کو پکارنے دیں گے؟ عروبہ ورڈ سے بہتر ورڈ کون سا ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا, مگر ابھی جو آپ کے سامنے رکھنا مقصد تھا نا فی الفور, وہ یہ تھا کہ یہ بندہ عربی پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اہل اللغہ علی ان العرب پڑھ رہا ہے اس کو کہ عرب وہ جو ارد گرد جمع تھے, جمع عروبہ کی وجہ وہ جمع عروبہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عرب جو ہے یہ عروبہ کی جمع ہے, عروبہ کی جمع ہے. اس کو کہہ رہا ہے وہ عرب جو عرب کے ارد گرد جمع تھے. بڑے بڑے یار تہاڈا بیڑے گرک ہو جائے, وہ جاہلو, تہاڈے ککھ پلے کوئی نہیں ہے, ککھ کڈا تہاڈے کوئی نہیں ہے یار, کہ تسی عوام نو پھدو لائے ہوئے ہیں. اور او بیچارے ہندو, ان کو بیچاروں کو سنسکرت نہیں آتی, نہ عیسائیوں کو ہیبریو آتی ہے, ان کے سامنے یہ ٹوٹی اس طرح کی عربی پڑھ کے چیمپئن باندھ رہا ہوتا ہے. تیرے میں کڈ کڑا کے دیاں گا پتر, تو میرے ہتھے تے چڑھ. آج تجھے میں بتاؤں اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے. پھر اس نے اپنی اس ویڈیو کے اندر ایک اور چیز کہی, پہلے میں چاہ رہا ہوں کلپ آپ کو دکھا دوں اور اس کے بعد پھر میں چلتا ہوں اوریجنل کتاب کی طرف یا اوریجنل جو حوالہ جاتا ہے ان کی طرف. ایک اور چیز اس نے کئی مزے کی, وہ بھی ذرا سنیں. کیا ہے کہ جب آپ یہ بات کسی سے کرو گے تو وہ آپ کو آئیں بائیں اور شائیں بولے گا, اور آپ کو بولے گا کہ آپ کو کک نہیں پتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو امب کا پتہ نہیں ہے, اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم لوگوں سے بات کریں. ان لوگوں کو جب آپ یہ بات کریں گے وہ دائیں بائیں شائیں جائیں گے. نہ پتر, میں سیدھا تیرے اندر آواں گا تیر دی طرح, انج موری دے وچ, ٹھیک ہے. اور موری سے مراد میری ہے وہ جو تم نے موری خود ہی بنائی ہے نا بھائی, میں کیا کروں. اب ناظرین مجھ سے شکوہ کریں گے اس نے خود کا حوالہ پاس ہو, اب اس نے وہ موری نہیں بنائی ہوتی, وہ جو پورا بنایا ہوتا ہے تیر کے نشان ایم کرنے کا, تو بھائی اس میں تیر ہی آگے لگے گا نا. تو ایڈم سیگر پتر, موری تو آپ بنا لئیے, تیر میں لینا ہے تو میں آ کے سیدھا وچ ٹھوکنا ہے. ہاں مینوں نہیں پتا پھر کہ کیوں تک میں ادھر ادھر, میرا ٹانا پکا ہے. ہاں تو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تینوں امب تے چھنکنا از اکول ٹو آواز حق دا چھنکنا, تینوں ککھ بھی نہیں پتا. اچھا اب ہم چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف سمجھنے کے لیے کہ جو ورڈ کہبہ, وہاں پر کہبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہبہ ورڈ ہے وہ جو استعمال کیا گیا ہے, وہ کیا ورڈ ہے اور جو سیوطی ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ ورڈ انہوں نے کیوں وہاں رکھا اور ان کی مراد کیا تھی. اس کے طرح بعد میں چلیں گے, پہلے ہم کانٹیکسٹ کو پکڑتے ہیں. آپ کے سامنے وہ آیت ہے عروبہ کے حوالے سے جو اس نے پیش کی. جنت کی خواتین کا ذکر چل رہا ہے اور اس کے کانٹیکسٹ کو اگر آپ پڑھیں گے تو پیچھے خود 3 آیتیں پیچھے چلے جائیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا, اس میں کوئی وہ فحاشی اور یعنی اور گندی بات, یعنی فحاشی اور یعنی گندی کن باتوں کو کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا. ہر سیکسی ٹاک کو, ہر اڈلٹ ٹاک کو فحاشی نہیں کہا جاتا. مثال سمپل ہے, سیکس ایجوکیشن. اب سیکس ایجوکیشن جب بچوں کو دی جا رہی ہوتی ہے تو ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے بھائی تمہیں جب مینسز آئیں بچیوں کو تو بھائی تم نے یہ کپڑا رکھ لینا ہے, ایسے کر لینا ہے. یا بچوں جب ان کو ویٹ ڈریمنگ آ جاتی ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر تم خواب دیکھتے ہوئے پانی نکل آتا ہے تو تم نے کس طریقے سے غسل کرنا ہے, پھر تمہاری شادی ہوگی تو تم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. وہ باتیں ہیں جو سیکس ایجوکیشن, کرٹیسزم اور انفارمیشن سے اور ڈیولپمنٹ سے اور ایجوکیشن سے اور اکیڈمک سے تعلق رکھتی ہیں, ان کو فحاشی تو نہیں کہا جاتا نا, فرق ہے. حالانکہ باتیں انہی موضوعات پر ہو رہی ہوتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں مزید ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ تلذذ بالکلام اور تفحش بالکلام میں کیا فرق ہوتا ہے. تو جنت کی عورتوں کا ذکر چل رہا ہے اور کہا فجعلناہن ابکارا, تو ہم ان کو بنائیں گے جوان لڑکیاں, عروباً اترابا لاصحاب الیمین, جنتیوں کے لیے
وہ خواتین ان کی بیویاں ہوں گی. میں ثابت کروں گا ان کی بیویاں یا ان کے پارٹنرز. اچھا یہاں پر میں نے دو ورڈز کو ہائی لائٹ یلو کیا ہے, ایک ابکارا جوان لڑکیاں اور دوسرا لیفٹ سائڈ کے اوپر اصحاب الیمین. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے ینگ لڑکیاں ہوں گی. اب ینگ لڑکیوں کی خوبصورتی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو میں بیان کروں گا. اصحاب الیمین سے پتہ چلا کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو جنت کے اندر ہوں گی. اب عروباً اترابا کا ترجمہ انگلش میں نے لیا ہے, وہ یوسف علی کا لیا ہے, کیونکہ اس ورڈ کو سب سے خوبصورت انداز میں جس بندے نے بھی بیان کیا, جس ٹرانسلیشن کے اندر بھی, وہ یوسف علی تھا, کیونکہ اس ورڈ کے اندر جو چھپا ہوا معنی ہے اس کو انہوں نے بیان کیا. بیلوڈ بائی نیچر, اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا. عروباً ایک پورے کا پورا نفسیات ہے, عورت کی بھی ہوتی ہے مرد کی بھی ہوتی ہے. تو یہاں میں نے اس ترجمے کو لیا یوسف علی کا, بیلوڈ بائی نیچر, جس کی نفسیات کے اندر پیار, عشق, محبت ہو. اب یہ کہہ رہا تھا جی میں آپ کو کلاسیکل ٹائمز کے اوپر لے کر چلتا ہوں. یہ جو عبارت پیش کی انہوں نے سیوطی کی شقائق الاطرج فی رقائق الغنج کتاب کے پیج 69 کے اوپر کہتے ہیں جی تمام مفسرین متفق ہیں اور تمام اہل اللغہ متفق ہیں کہ عروبہ کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کعبہ, اور اس کا ترجمہ خود کر رہا ہے رنڈی اور پروسٹیٹیوٹ, حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. رنڈی اور طوائف یا پروسٹیٹیوٹ یا گشت اس کا ترجمہ بالکل بھی نہیں ہے. ہاں وہ کس حصے میں قدر مشترک ہے, کیا سملیرٹیز ہیں, اس کو میں کھول کر بیان کروں گا. مگر یہ لے کے گیا تھا 911 میں. آپ اتر, تجھے میں آہستہ آہستہ کلاسک لغت کے اندر لے کر جاتا ہوں, تجھے بتاتا ہوں کلاسک لغت ہوتی کیا ہے. تو لغت والوں کا کہہ رہا تھا نا پہلے لغت کا حوالہ لے لے, کیونکہ تو نے دو طبقے سامنے رکھے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جناب قرآن میں تیرے بقول رنڈی اور گشتی کا ورڈ استعمال ہوا ہے عورتوں کے لیے. تو پہلے میں تجھے لغت کی طرف لے کر چلتا ہوں, آہستہ آہستہ پیچھے لے کے جاؤں گا. 911 دکھایا تھا, ٹھیک 200 سال پیچھے تجھے جمپ لگواؤں گا. لسان العرب, عربی زبان کی ایک معتبر ترین اور ضخیم ترین اور مستند ترین لغات میں سے ایک کتاب ہے لسان العرب. ابن منظور الافریقی ہے, مصری, ان کی کتاب ہے, پہلی جلد ہے. اور میں آپ کو لے جاتا ہوں, یہ مجھے لسان العرب لغت کے اندر سے یہ الو کا پٹھا اس عربی کو فالو کر کے لے رہا نا. ایڈم سیکر, تو لسان العرب کتاب میں سے مجھے یہ ورڈ نکال کر دکھا دے. ابھی تو میں نے جلد بھی بتا دی ہے, تو صرف مجھے یہ ورڈ نکال کر دکھا دے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں لسان العرب کی پہلی جلد کے عرب عین ورڈ کے اندر, وہ کیا کہتے ہیں ابن منظور. اور یہ سیوطی سے 200 سال پیچھے لے کے گیا ہوں, اور بھی پیچھے لے کے جاؤں گا, ٹینشن نہ لے. والاعرابۃ والاعراب, یہ جو عروبہ کا مصدر ہے, پیچھے جوہری روٹ ورڈ ہے, وہ کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, النکاح, اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح ہونا. والعربۃ والعروبہ, پھر کہتے ہیں والعروبہ, عربہ ہو یا عروبہ ہو, ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو بہت کھلکھلا کر ہنستی ہو. کیلا, ایسی عورت کو بھی کہا جاتا ہے ہی المستحبۃ الی زوجہا, ایسی عورت جو اپنے مرد کی طرف بہت زیادہ محبت سے بڑھتی ہو. المظہرۃ لہو ذالک, اور اپنی محبت کو بہت زیادہ کھول کر اس کے سامنے رکھتی ہو. وبذالک فسر قولہ, اور اسی چیز کے اوپر مفسرین نے تفسیر کی ہے. یہ تیرا دوسری چیز بھی آ گئی کہ ابن منظور الافریقی کہہ رہے ہیں لسان العرب کے اندر کہ عروبہ یا عرب جو ہے اس ورڈ کی تفسیر یہی اسی چیز کے اوپر کی ہے کہ جناب وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی طرح محبت سے لپکتی ہے. وَعَزَّ وَجَلَّ عُرُوبًا أَتْرَابًا, اور آیت کا حوالہ بھی پیش کر دیا. وَقِيلَ هِيَ الْعَاشِقَةُ لَهُ, اور یہ بھی کہا کہ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی عاشق ہو جاتی. ابن اسیر کہتے ہیں هِيَ الْحَرِيصَةُ عَلَى اللَّهْوِ, ایسی عورت کو عروبہ کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ ایکٹیو, انرجیٹک ہو, یعنی بڑی محبت کرنے والی, خوش رہنے والی, کھیل کود کرنے والی, چھلانگے مارنے والی اپنے خاوند کے لیے, ایسے کہا جاتا ہے. وقیل العروب الغنجات, اور عروبہ عورتیں وہ والی ہوتی ہیں غنجات, غنج یہ اسی کتاب کا نام ہے جس سے یہ حوالہ دے رہا ہے, رقائق الغنج. غنج کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ناز و نخرے کرنے والی کو. ابھی میں اس کو مزید کھول کر بیان کروں گا کہ ناز و نخرہ اور یہ ساری چیزیں کیوں اس چیز کے اندر آتی ہیں. غنج. وقیلہ ہی الشاکلات باللغت اہل مکہ, ادھر آلو کے پٹھے یہ دیکھ, اہل مکہ کی لغت میں قرآن اترا ہے نا, تو وہ کس کو کہتے تھے, عروبہ. اور یہ یاد رکھ, لغت میں عربی زبان میں تجھے پتہ ہی نہیں ہے, تیری جانے بلا تجھے میرے چھنکنے کا نہیں پتا کہ عربی زبان کی لغت کو دیکھا کیسے جاتا ہے, اور خاص طور پر جو قرآن کے ورڈ استعمال ہوئے ہیں وہ کون سی لغت پر چلتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو آسان لفظوں کے اندر اس طریقے سے سمجھ, تجھے میں ابھی پھر سمجھاتا ہوں کیونکہ ہمارے دیسی لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی. پنجاب کے اندر سائیں کہا جاتا ہے پاگل کو, اور سندھ کے اندر سائیں کہا جاتا ہے سردار کو. اب سندھ کے اندر جب ورڈ استعمال لٹریچر کے اندر کیا ہو سائیں کا, اور کوئی الو کا پٹھا سندھ کی اس کتاب کو لے آئے پنجاب کے اندر اور کہے جی دیکھو انہوں نے زرداری کو سائیں لکھا ہے, یہ تو خود کہتے ہیں زرداری پاگل ہے, اگر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لغت کو کس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے. اسی لیے میں نے یہ حوالہ تم سے پرانی 200 سال پہلے کی
سیوتی سے بھی پہلے کا رکھا. اب نیچے والا حوالہ توجہ سے سننا. اہل مکہ اس ورڈ کو عروبہ کو ایسی عورتوں کے بارے میں استعمال کرتے تھے جو بہت چہکنے والی عورتیں. والمغنوجاتی باللغت اہل مدینہ. چلو اہل مدینہ میں آ جاؤ. اہل مدینہ ایسی عورت کو کہتے تھے جو بڑے ناز نخرے کرنے والی ہو, لاڈ پیار کرنے والی ہو, ٹیز کرنے والی ہو محبت میں. اور غاری بات ہے یہ خامد کے لیے بات ہو رہی ہے کیونکہ اوپر سے ساری لغت اس لیے چل رہی ہے. یہ تو ہو گئی اس کی لغت کی 711 کی بحث. نئی کلاسک موڈ میں گیا, چل کن پھڑ سائڈ سے ہو کے تمہیں اس سے پیچھے لے کے جاتا ہوں. قرآن کی سب سے معتبر ترین لغت قرآن کی, اب میں آ گیا ہوں. پہلے میں بتا رہا تھا عربی لغت, اب قرآن کا ورڈ ہے عروبہ, تو اس میں سب سے معتبر ترین لغات میں سے ایک لغت قرآن کی ڈکشنری کے حوالے سے مانی جاتی ہے مفردات الفاظ القرآن. قرآن کے جو مفردات ہیں, قرآن کے جو روٹ ورڈز ہیں ان کو سمجھنے کی. اور یہ کس کی ہے؟ امام راغب اصفہانی. اور ڈیلے کٹ کے ویکھ آدم کیڑی صدی ہے 911 کلاسیکل ارلی اولودا پٹھا نہ ہوئے تھے. پڑھ ذرا 5ویں صدی کے امام ہیں. 425 کلاسیکل ارلی ٹائمز اسے کہتے ہیں پتر. وڈا روندا 911 نو. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں 2 حوالے لغت کے, کیونکہ اس نے کہا جی متفق ہیں لغت والے اس ورڈ کے اوپر کہ یہ وحشیہ ہوتی ہے. 557 نمبر پیج کے اوپر عروب ورڈ کے اندر وہ کہتے ہیں یعرب عن نفسہ وامرأۃ عروبہ, اور ایسی عورت جو عروبہ ہو, معربۃ بحالہا, کیوں؟ ان عفتہا ومحبت زوجہا, اپنی پاک دامنی کے اعتبار سے اور اپنی اس والہانہ عشق اور محبت کے اعتبار سے جو اپنے خامد کے لیے رکھتی ہے. وجمعہا عروب, اور اس کی جمع ہوتی ہے عروب. پھر آگے آیت بھی پیش کر دی, قال تعالی عروبا اترابا. تینوں پتر میرے چھنکنے دا نہیں پتا, روندا عربیاں نو کاپی کرن. پتر تینوں میں عربک سٹائل دے وچ ہی لتر مارنے نے. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا عروبہ, اس کو امام سیوطی نے جو کہبہ کہا ہے ایک سکالر کا قول نقل کر کے, اور یہ کہا ہے کہ تمام مفسرین اور تمام اہل اللغہ اس پر متفق ہیں. تو آج ہم اس پول کو بھی کھول دیتے ہیں کہ یہ اس نے جو جمپ کی ہے یہ اس مکھی کی مانند ہے جو گند کے اوپر بیٹھتی ہے, اور اس کا وہ عربی دوست بھی, کیونکہ اس نے سیدھی جمپ 16 عربی تو اس کو آتی نہیں ہے, کیونکہ جو لائن اس نے پریزنٹ کی ہے وہی غلط پڑی ہے, تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ عربی ہے کیا. اب میں آپ کو اوریجنل کتاب دکھاؤں گا اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ 69 پیج کے اوپر کیوں بھاگا ہے. تیرا میں کرانا 69 ایڈم سیکر, تیرا میں ساحل دنال 69 کرانا وا, تو ٹینشن نہ لے, بڑی اگ لگی ہے تینوں, تیری میں اگ کڈنا وا. یہی کتاب دکھا رہا تھا نا جی چپڑ گنجو, تو اسی کتاب کو ہم لے لیتے ہیں. اس بندے کو اگر میں کہوں نا کہ مجھے اس کتاب کو صرف پڑھ کر بتا اور اس کا مطلب بتا کہ شقائق الاترج فی رقائق الغنج, اچھا یہ جمپ کر کے گیا ہے 69 پیج کے اوپر. تمام مفسرین اور اہل اللغہ اس پر متفق ہیں کہ جو عروب ہے یہ جمع عروبہ ہے, اور او یا پھر عروب ہے, وَأَنَّهَا الْكَحْبَةُ, اور یہ کہ اس کا مطلب ہے کحبہ. اب کحبہ لغت کے اندر کس وجہ سے استعمال ہوا ہے وہ بھی میں رکھوں گا. اس کا ترجمہ اس نے کیا جی, کہا گیا جی رنڈی اور گشتی. مگر سونے جان نہیں چھٹنی جنی دیر تک میں تیرے کڑاکے نہیں کٹنے, یا تیریاں چیکاں. اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں پیچھے پیجز کے اوپر, کیونکہ اس نے بولا ہے جمپ مار کر پک اینڈ چوز کیا, اور پک اینڈ چوز پر یہ کیا کہتا ہے, کیونکہ اس نے قرآن کی تفسیر پر پک اینڈ چوز کیا, حالانکہ تفسیر کی کتاب ہی نہیں ہے, یہ کچھ اور ٹاپک ہے, اس کو بھی بیان کروں گا. جب بائبل کی تفسیر ہم اپنی مرضی سے کرنے لگتے ہیں تو اس کی چیخیں ذرا سننا. بائبل پریزنٹ کرتے ہیں, بائبل کی ورسز پریزنٹ کرتے ہیں, تو یہ بائبل کا ایکسجیسس بھی نہیں پریزنٹ کرتے. یہ لوگ اپنی مرضی کی تفسیر پریزنٹ کرتے ہیں, اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن پریزنٹ کرتے ہیں, اپنی طرف سے کئی انٹرپریٹیشن پریزنٹ کرتے ہیں. تو کھوتے کے کھر تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے, یہ تیری اوقات ہے. اب سن, تو اپنی زبان کے اندر ہی اپنی اوقات بتائے گا, سور کے کھر. سو یہ ڈنگر تفسیر میں کب جاتا ہے؟ جب تفسیر اس کی فیور کر رہی ہے. یہ ڈنگر تفسیر میں تب نہیں جاتا جب وہ اس کی فیور نہیں کر رہی. لہٰذا میں پک اینڈ چوز کروں گا, قرآن کی جس تفسیر کو میں چاہوں گا میں پک کروں گا, جس تفسیر کو میں چاہوں گا میں پھینک دوں گا. یہ اس ڈنگر کی اوقات ہے. تیری اوقات انفارچونیٹلی ایڈم سیکر یہی ہے, کیونکہ تو بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے. یہ تیری اوقات ہے کیونکہ تو نے صرف ایک لائن کو چنا بغیر اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے, نہ پیچھے سے نہ آگے سے, جو کہ میں اب پبلک کے سامنے رکھوں گا. اس لیے تیری اوقات بھی پتر یہی ہے. لے جی, یہ 69 پہ تھا, 66 آ گئے ہم. یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہوا ہے, یہ میں زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی اسکرین پر آئے. یہ دیکھیں وَمِنْهَا الْأَرَابَ وَالْإِرَابَ وَالْآرَابَ وَالْآرَابَ وَالْإِسْتِعْرَابَ وَالتَّعْرِيبَ وَالْعُرُوبَ. ٹھیک ہے, 66 تھا. 3 پیج اس سے پیچھے گفتگو یہ شروع ہوئی ہے, مگر اس الو کے پٹھے کو توفیق نہیں ہوئی کہ پوری بات سناتا کہ انہوں نے اقوال کیا ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک قول پکڑ لیا اس نے,
مگر پوری بات نہیں پڑھی کہ پوری بات کیا ہے. پوری بات پتر تجھے پڑھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں وفی الافعال ابن القوطیہ عربت المرأة عربا تحببت الى زوجها فہی عروب. ابن القوطیہ کی کتاب ہے افعال. یہ بھی تو وہیں لکھا ہے نا اس کتاب میں. الو کے پٹھے یہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ عربت المرأة عربا کہتے ہیں جی عورت نے عربیت اختیار کی. نوٹ دیٹ عربیت لغت والی عربیت, اسی معنی کے اندر لے رہا ہوں. کیا معنی ہوگا اس کا؟ تحببت الی زوجها, تو اس نے اپنے خاوند کی طرف محبت کو خاص کر لیا. آگے سن. وفی الصحاح العروب من النساء المتحببۃ الی زوجها. عروب عورتوں کے بارے میں ایسی خوبی کو کہتے ہیں کہ عورت نے اپنے خاوند کی طرف اپنی محبت کو خاص کر لیا. اب یہ دیکھیں ومنہ قولہ تعالی عروبا اترابا, اور اس سے ہے اللہ کا قول عروبا اترابا. ابن الاسیر نے اپنی نہایہ کے اندر لکھا ہے الارابۃ التصریح بالکلام فی الجماع, یعنی بات سیکس کرتے ہوئے سیکسی ٹاک کرنا. ابھی اس کو میں کھول کر بیان کروں گا, پہلے میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھ دوں. میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ عروبہ ورڈ استعمال کرنا کتنا خوبصورت ورڈ تھا اس انسانی نفسیات کو سمجھانے کے لیے کہ جنت میں کتنا تلذذ اور کتنا سکون اور کتنا اطمینان اور کتنا مزہ ہوگا. ہاں جی, یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. اس کو سکپ کر گیا 67 کو, اس کو بھی سکپ کر گیا. ٹھیک ہے, یہ ساری انہی چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. سب سکپ کر گیا اور صرف آیا گرا اس کا نزلہ 69 کے اوپر. اب یہاں نیچے لکھا ہوا ہے قال اللہ تعالی فی صفت نساء اہل الجنہ, اہل جنہ کی عورتوں کی صفت کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ اب یہ ورڈ جو ہے اس کو ہم پکڑتے ہیں. کہبہ عربی زبان کے اندر ایک صفاتی ٹرم ہے, جیسے عروبہ ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں, آدم جو ہے نا, آدم, اس پر بڑے مفسرین, یہ جو آدم نام ہے آدم, اس پر مفسرین نے مختلف توجیحات دی ہیں کہ آدم کا یہ نام کیوں ہے. صفتی کی وجہ, صفت ہے کوئی, آدمیت کوئی صفت ہے, اس وجہ سے آدم کہا. جیسے انسان, ہر انسان کو کہا جاتا ہے, تو بعض کہتے ہیں جی انسان نکلا ہے نسیہ سے, بعض کہتے ہیں نکلا ہے نسیان سے, یعنی ناسیہ کا مطلب ہے بھول جانے والا. تو انسان بہت زیادہ چیزوں کو بھول جاتا ہے, اصل مقصد ہی کو بھول گیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں کیوں آیا, اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں نسیان کا مطلب ہوتا ہے خطا کرنا, بھول چوک ہو جانا, تو بڑی غلطیاں کرتا ہے اس لیے اس کو. یعنی بعض نام چیزوں کے ان کے صفاتی ہوتے ہیں اور بعض ذاتی ہوتے ہیں. جنت کی عورتوں کے بارے میں یہ جو ورڈ استعمال کیا تھا یہ صفاتی تھا, اور یہاں بھی جو کہبہ کہا جا رہا ہے وہ صفاتی ورڈ ہے. میں ابھی بیان کرتا ہوں وہ کیوں صفاتی ہے. کہبہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھاتا ہوں, مگر آپ کو 2 پیجز اور آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنے مکار لوگ ہیں کہ صرف ایک لائن کو پکڑ کر اس نے یہ ثابت کیا کہ سارے مفسرین, سارے اہل اللغہ اس پر متفق ہیں کہ جناب وہ پروسٹیٹیوٹ اور رنڈی اور طوائف کہا گیا, گشتی کہا گیا, اور کسی جگہ پر بھی کہبہ نہیں کہا گیا. یہ دیکھیں یہاں بھی آیا سئل ابن عباس, ابن عباس سے پوچھا گیا ان قولہ عروبہ, کہ عروبہ کے بارے میں بیان کریں. انہوں نے کہا العروبہ الملقۃ لزوجہا, ایسی عورت جو اپنے مرد کے ساتھ چمٹی رہے, جپھی ڈال لے. لاقی یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملے رہنا, سے جڑ کے رہنا, اس عورت کو کہا جاتا ہے. مجھے بتاؤ کون سی بیوی پسند نہیں کرے گی کہ اپنے خامد کے ساتھ اس قدر شدت سے محبت کرے اور اس کا خامد بھی کرے. ابن جریر یہ بھی مفسر ہیں, و ابن المنذر, ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو اپنے خامد کو شدت سے چاہتی ہو, مر مٹتی ہو اس کے اوپر. مجھے بتا اس ورڈ سے کیا اعتراض ہے تجھے اگر ایک بیوی اپنے خامد کی محبت میں ڈوبی ہو. یہ دیکھو میں کہہ رہا ہوں چلتے جائیں آگے. یہ 69 کا شوقین ایڈم سیکر ہے, اس کو صرف اسی پیج کے اوپر یہ کیوں گرا اس کا نزلہ, کیونکہ یہ گندی مکھی ہے جو صرف اور صرف بائبل کے مطابق ٹٹی کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے. ابن جریر, ابن المنذر, ابی حاتم, ابن عباس سارے کہتے ہیں عواشق لازواجہن, اپنے خامدوں کی عاشقیں. کیا مسئلہ ہے, مسئلہ کیا ہے اس میں, یہ آگے آ جائیں. ابن حمید ان قتادہ تفسیر کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں, کہتے ہیں اشقن لازواجہن, اپنے خامدوں کے عشق میں ڈوبی ہوئی. مجھے بتا کیا مسئلہ ہے تجھے, اگر تیری بیبے اپنے خامد کی, تیرے ابو کی اگر عروبہ ہے, تجھے مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو آخری پیج کے اوپر لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا مقصد کیا تھا. امام سیوطی سے ایک بندے نے سوال پوچھا تھا, اس نے کہا تھا کہ ایک عورت کیا اپنے خامد کے سامنے کھل کر سیکسی حرکتیں کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. یہ سیکس ایجوکیشن کی بات ہو رہی. آج بھی ہمارے بر صغیر کے اندر کتابوں کی وجہ سے یہ غلط فہمی پھیل گئی کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرتے ہیں آپ نے بات نہیں کرنی, لائٹ نہیں جلانی, اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا نہیں, کچھے ننگے برہنہ نہیں ہونا, بچے فلاں فلاں فلاں. یہ ساری خرافات اور مس انڈرسٹینڈنگز پھیلی ہوئی ہیں. اسلام ان ساری متس کو ہٹاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں, اور اس میں پوری جگہ پر یہی اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے کہ فرق کیا ہے ایسے تلذذ میں جو فحاشی ہوگی اور ایسی چیز کے اندر جو
जायज सेक्स की जगह होगी। इस्लाम ने निकाह के बाद हर उस चीज की इजाजत दी है जो मियां बीवी रजामंदी के साथ शरीयत के हदूद में रहते हुए सेक्स कर सकें और उससे लज्जत हासिल कर सकें, फोर प्ले कर सकें, सेक्सी टॉक कर सकें। आपको पता ही नहीं है कि यही वजह है कि जब आप इन चीजों से मना करते हैं तो आपकी शादी की जो लाइफ है वो वीक होना शुरू हो जाती है, अट्रैक्शन लूज कर जाते हैं। ये सारी बातें इस्लाम के अंदर जायज है। आपको पता है कि जो कहबा औरतें होती थी उनका नाम कहबा क्यों पड़ा था? कहबा अरबी जुबान के अंदर कहबा यहबहु कहबा युकहिबु बाब होता था, जिसका मतलब होता था खांसना। किसी बूढ़ी औरत को जब पेट में दर्द की वजह से खांसी पड़ जाती थी या किसी जानवर को भी खांसी पड़ जाती थी तो वो मुसलसल घर में खांसता रहता था। कह रहा है कि कहबा रंडियों को, उनको प्रोस्टिट्यूट को या गश्तियों को कहा जाता था। उसकी वजह यह है कि जमाना जहालियत में अरब औरतें अपने कस्टमर्स को मुखातिब करने के लिए खांसा करती थी। अब मर्द जो है उसकी भी ऐसी खांसी को जिसमें शरारत हो और औरत की भी ऐसी खांसी को जिसकी शरारत हो, उसको कहा जाता था कहबा। कहबा अपनी असल में ऐसा वर्ड है ही नहीं है कि जो सेक्स के साथ खास हो। इसको एक सिफाती नाम था कि एक ऐसी औरत के साथ खास कर लिया गया जो बड़े नाज नखरे दिखाती है। अब जब तक औरत यह काम किसी बाहर वाले मर्द के लिए करेगी वो उरूबा हो ही नहीं सकती, और जब तक ये चीजें वो अपने खामद के लिए करे, नाज नखरे, प्यार, ठट्ठा मजाक, लाडियां, कडल्स, ये चीजें अपने खामद के लिए करे, बिल्कुल जायज है। अब इस पर यह पूरी किताब इस बंदे ने लिखी थी और मैं कहता हूं कि इस किताब का तर्जुमा करना चाहिए था कि यह किताब कितनी शानदार है इस हवाले से कि यह सेक्स एजुकेशन को बयान कर सके कि सेक्स लाइफ, मैरिटल सेक्स लाइफ कैसी होनी चाहिए। यह था सारी किताब का मकसद। इस बंदे ने इस किताब के ऊपर जो बी मारा है उसको मैंने आपके सामने खोलकर बयान कर दिया। ये बंदे ने सारी गुफ्तगू में से सिर्फ उस चीज को चुना जो इसके मकसद की थी, इस्लाम पर इतराज करने के लिए, और वो भी गलत चुना। कहबा सारी सिफात में से एक सिफत है उस प्रोस्टिट्यूट के अंदर जो कदरे मुश्तरिक है। इसको ऐसे समझे, मिसाल के तौर पर एक जानी जो फॉर्निकेशन, अडल्ट्री करता है वो भी सेक्स करता है, मियां बीवी भी सेक्स करते हैं। इन दोनों कामों के अंदर कदरे मुश्तरक क्या है? इंटरकोर्स, सेक्स करना। यानी एक लड़का और लड़की बगैर शादी के जो सेक्स करते हैं वो भी सेक्स उसी तरह ही होता है, वो लहदा नहीं होता, कोई उसका ज्यादा मजा नहीं आता, हाँ जी, जिस तरह मियां बीवी का होता है। तो फर्क क्या है? जो शरीयत ने फर्क लगाया है। बिल्कुल वो गलत काम है और ये बिल्कुल जायज काम है। इनमें कदरे मुश्तरिक क्या है? जो चीज निस्बत है वो है सेक्स। इस तरीके से कहा गया था इमाम सुयूती ने कि वो औरत जो सेक्सी टॉक करती है अपने खामंद के साथ, ये जो उरूबा वर्ड है ये एक माना के अंदर कहबा की उस सिफ्त के अंदर मुश्तरिक है। मुश्तरिक यानी उरूबा भी वही नाज नखरे करती है जो दूसरी औरतों के अंदर नाज नखरे पाए जाते हैं, मगर फर्क ये है कि वो हर थर्ड क्लास आदम सीकर जैसे बंदे के लिए करती है, मगर ये पाक दामन औरतें मुहसिनात सिर्फ और सिर्फ अपने खामदों के लिए काम करती हैं। ये फर्क है सारा। अब मैं आपको बताता हूं कहबा का वर्ड लुगत से। अल मौजमुल वसीत एक लुगत है, उसमें आप कहबा वर्ड के अंदर चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कहबा रजुलु खब्स और शरारत से खांसना, यानी नोटी। कहबतल मरअतु बदकार होना औरत का। नीचे देखें कि उसको बदकार क्यों कहा गया है। हर अरबी वर्ड के नीचे पीछे एक पूरा मजमून होता है। नीचे तीसरा माना जो लिखा है, जानिया को भी कहा जाता है कहबा। क्यों? अल कहबतु बड़ी बुढ़िया जिसे खांसी हो। पेट की मरीजा को भी कहबा कहा जाता है। जिस औरत को या जिस मर्द को बहुत ज्यादा छलांगे आ रही हो तो कहते नहीं कि तेरे ढिड च की पीड़ है, तो उसको भी कहबा कहते हैं। हुंदस। अब यानी आदम सीकर, अगर आपकी किसी बहन, बीवी, बच्ची या आपको खुद अगर पेट की दर्द हो, मर्ज हो, तो आपको भी कहबा ही कहा जाएगा। अब कहीं गलती से ये ना कह देना कि उसका क्या मतलब है। अब तीसरा माना है जानिया, क्योंकि जमाना जाहिलियत में वो अपने तलबगारों को खांस कर बुलाती थी। अलमोजमुल वसीत की आप चले जाएं, अरबिक में भी और उर्दू में भी, मैंने हवाला आपके सामने रख दिया शॉर्ट करके, कि ये एक करैक्टरिस्टिक था ऐसी औरत का जो बड़ी नाजनीन और नखरे वाली होती थी। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली भी समझाता हूं एक मिसाल के जरिए। ये आपके सामने एक डायग्राम दूंगा ताकि आप फर्क कर सकें। क्या कहबा का क्या फर्क होता है, उरूबा का क्या फर्क होता है, अब आपके सामने बहुत ज्यादा मैं खोलकर लॉजिक के जरिए रख दूंगा। मंतक के अंदर एक उसूल यानी लॉजिक जो है मॉडर्न, उसके अंदर एक उसूल समा होता है जिसको लॉ ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, बिटवीन यूनिवर्सल्स। मुख्तलिफ कुलियों के अंदर कानून निस्बत होता है। कानून निस्बत ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनका उलूम से बैकग्राउंड हो, यानी मदारस से हो या इवन उन्होंने लॉजिक इंग्लिश के अंदर भी पढ़ी हो तो उनको मेरी बात समझ आएगी। आम बंदे को शायद ये बात समझ ना आए, मगर ये रखना इसलिए जरूरी है कि रहती दुनिया तक ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए कि इसको इस तरीके से भी समझना चाहिए। आज के बाद कभी कोई इस तरीके का कोई भी एतराज निकालेगा कि दो वर्ड्स एक जगह पर जिनकी कदरें मुश्तरिक है
यानी दो वर्ड्स के अंदर अगर छोटी सिमिलैरिटी है उसको वो एक दूसरे के ऊपर चिपका करना शुरू कर दें, ये लॉजिकल फैलेसी है। ये दो यूनिवर्सल्स हैं, एक तरफ उरूबा है लेफ्ट साइड पर और राइट साइड के ऊपर काबा है। मैंने रेड और ग्रीन किया है ताकि आपको समझे। उरूबा एक बड़ा दायरा है क्योंकि ये एक ऐसी औरत को कहा जाता है, इसमें वो सारी औरतें शामिल होती हैं जिनके अंदर नाज नखरा हो, जिनके अंदर शरारत हो, जिनके अंदर थरकाहट हो, जिनके अंदर प्यार हो, इश्क हो, मोहब्बत हो, सारी औरतें उरूबा के अंदर दाखिल होती हैं। उस उरूबा एक कुल्ली है, एक यूनिवर्सल है। दूसरी कुल्ली है कहबा, ये उन औरतों की है जो औरतें पाकबाज नहीं है, पाक दामन नहीं है, मगर नखरा उनके अंदर भी पाया जाता है। सेक्सी टॉक्स वो भी करती हैं, बिकनी और बरा और नाइटियां वो भी पहनती हैं, डांस वो भी करती हैं, मगर ये कुल्ली है उरूबा के अंदर छोटी। इस निस्बत को कहते हैं उमूम खुसूस मुतलक, एब्सोल्यूट जनरल स्पेसिफिक। चार किस्म की निस्बतें होती हैं, निस्बत तसावी, निस्बत तबायुन, अमूम खुसूस मुतलक और अमूम खुसूस मिन वजह। ये अमूम खुसूस मुतलक है, एब्सोल्यूट जनरल स्पेसिफिक। क्या मतलब? एक यूनिवर्सल के तमाम अफराद दूसरी यूनिवर्सल्स के ऊपर पूरे उतरते हैं, मगर दूसरी यूनिवर्सल के तमाम अफराद पहली यूनिवर्सल के ऊपर पूरे नहीं उतरते, बाज पे पूरे उतरते हैं। तो कहबा सारे अफराद उरूबा पर पूरे नहीं उतरते क्योंकि उरूबा एक बड़ा दायरा है जिसके अंदर वो औरतें भी आती हैं जो ये सारे काम तो करती हैं, सेक्सी टॉक्स, किंकी, नॉटी, वाइल्ड, प्यार, मोहब्बत, सब करना, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने खामदों के लिए। और इस्लाम ने बिल्कुल इस चीज की इजाजत दी है कि ये वो औरतें होंगी जिनके नाज नखरे, जिनके जनाब शरारतें, जिनका खेलना, जिनका तंग करना, जिनका तुम पे तंज और मजाक और ठट्ठा करना तुम्हें इतना पसंद आएगा, अतराबा तुम्हारी हम उम्र होंगी। तो ये एक मंतकी आर्गुमेंट था इसलिए भी। अब सवाल ये उठ सकता है कि वहां तो बीवियों का जिक्र या पार्टनर्स का जिक्र नहीं आया, तो आमिर हक तुम तो अपनी तरफ से बात कर रहे हो, तो आयत ले लो सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नतियों के हवाले से जब सारी बातें की तो आयत नंबर 25 के अंदर अल्लाह ताला कहते हैं वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन वहुम फीहा खालिदून। इन लोगों के लिए, किन के लिए? अस्हाबुल यमीन के लिए, जन्नत वालों के लिए। इस जन्नत के अंदर अज़वाज मुतहरा, उनके पार्टनर्स, उनकी बीवियां, उनके बेटर हाफ्स होंगे, मुतहरा पाकबाज। तो उरूबा में वो माना जो कहबा के अंदर आ रहा था, अगर मान लिया जाए तेरे वाले माने को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तब भी उरूबा के अंदर कहबा की औरतें ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएंगी। इसीलिए मैंने ये मंतक की डायग्राम से तुम्हें समझाया, ये जो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, कि कहबा ऑटोमेटिकली छांटी हो जाएंगी उस यूनिवर्सल, उस कुल्ली से जो उरूबा के अंदर आती हैं। जब हम इस आयत को सामने रखेंगे कि वलहुम फीहा अज़वाजुन मुतहहरा, पाकबाज औरतें, तो पाकबाज औरतें तो कभी भी कहबा हो नहीं सकती। इसीलिए उरूबा का वर्ड अल्लाह ने इस्तेमाल किया, कहबा का नहीं किया। अब मैं कहता हूं इसने जो पॉइंट रखा था, अल्लाह को कोई और वर्ड नहीं मिला। उल्लू के पट्टे, इस वर्ड के पाए का वर्ड मुझे पूरी अरबिक के अंदर से निकाल कर दिखा दे, क्लासिक हो या नॉन क्लासिक हो, मुझे निकाल कर दिखा दे, जो औरत की इस तरह की खूबसूरती को बयान करता हो। औरत की खूबसूरती जो खामद को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, उनमें ये बेसिक पॉइंट्स हैं कि औरत के अंदर ये नाज नखरे हों। हैं हुस्न आता है तो नजाकत आ ही जाती है। आए तो नजाकतें और नरमो मुलायम थिरकती बीवियां अपने खामदों के साथ जब खलवतों के अंदर ये मोहब्बत के जलवे दिखाती हैं, इस पर कौन ना मर मिटे, तेरे जैसा खसी ही होगा। ये मैंने आपके सामने रख दी सुयूती की। अब मैंने लुगत के हवाले से भी बात की है, अभी मौजू खत्म नहीं हुआ। अब इसने कहा जी, दूसरा इसने पॉइंट रखा था कि मुफस्सिरून भी उसमें मुत्तफिक हैं। अभी तो लुगत को हमने डील किया है, अभी तो कमेंट्री वाला पार्ट तो रह गया कि तफसीर के अंदर क्या लिखा हुआ है। दुनिया जहान की तफसीरें उठा जाए, दुनिया जहान की, किसी मुफस्सिर ने भी यहां उरूबा को कहबा नहीं लिखा, क्योंकि उनको भी पता था कि ये वो यूनिवर्सल है जो छांटी हो गई है, ये मुतलकन छांटी हो गई है, और इसके अमूमी अल्फाज को छोड़ते हुए खुसूस को फोकस किया गया है कि यहां उरूबा से मुराद खास वो औरतें हैं जो अपने खामदों के लिए होंगी। मगर हवाला तो बनता है एडम सीकर, तो तुझे मैं तफसीर किसकी दिखाऊंगा? तेरे तोते उड़ाने के लिए। हैं तू बड़ी बक 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 कर रहा है ना, तो तुझे मैं तफसीर दिखाता हूं ताकि तुझे पता चले कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अच्छा जी, हवाला मैं आपको दिखाता हूं किन का, जरा देखें। ओए तेरी खैर, ये तो तफसीर दुर्रे मंजूर निकल आई। किन की है? उसी जलालुद्दीन सुयूती की, जो अर्ली क्लासिक स्कॉलर 911 के मुतवफ़ा हैं। एडम सीकर, डेले कट के वेख, डेले कट के
तेनू पता चले लाहौर है दुर्रे मंसूर उसी जलालुद्दीन सयूती की। चलो अगर जलालुद्दीन सयूती साहब तुम्हारे बकौल क्लासिकल अर्ली स्कॉलर साहब वहां लिख रहे हैं कि मुत्तफिक है मुफस्सरीन उरूबा का तर्जुमा कहबा करने के एतबार से, तो पुत्र यहां तो वो भी तो तफसीर करे ना। लेके चलता हूं तुझे, टेंशन नहीं लेनी, तोड़ मैं कार पहुंचा के आवांगा तेरे। साबु शुमार 300 फुरुशन मरफुआ से आगे है 380 पर। लो जी 380 पर हम करने लगे हैं जंप। पेज नंबर दिखा दूं, पहले स्क्रीन में ले आऊं। छठी जिल्द है जी, तफसीर दुर्रे मंसूर, मुसन्निफ हैं जलालुद्दीन सयूती साहब। जलालुद्दीन सयूती साहब हैं जी 911 के अर्ली क्लासिक स्कॉलर। 382 नंबर सफा सूरह वाक़िया। डेले कट के वेख, डेले कट के वेख। 382 नीचे आ जाए तो ना महामत है नहीं तेनों मैं थल्यों महाना। ये देखें जी, इब्ने जरीर, इब्ने मंजर और बैकी ने हजरत अली की सनद से हजरत इब्ने अब्बास से बयान किया कि उरूबा माना है इश्क और मोहब्बत करने वालियां। अच्छा जी, ठीक हो गया, तो तर्जमा है। आगे चलते हैं, क्या तफसीर करते हैं। कहते हैं जी सफा 383 के ऊपर, इमाम इब्ने अबी हातिम ने हजरत ज़हाक से हजरत इब्ने अब्बास से बयान किया है कि उरूबा का माना है अपने खामदों से इश्क और मोहब्बत रखने वालियां और उनके खामद भी उनके लिए प्यार और मोहब्बत रखते हो। की पीढ़ी है दनालों हैं। आगे चले जाते हैं, भाई इधर नहीं बस हुई, ना 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 बस नहीं। इब्ने जरीर अभी हजरत अकरमा से हजरत इब्ने, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है इसलिए मुझे थोड़ा मिटा लग रहा है। मैं अरबी थी मेरे पास मगर मैं उर्दू दिखाना चाहता था। नॉर्मली आपने देखा मैं ओवरले के अंदर रेफरेंस डालता हूं, मगर मैं ओरिजिनल किताब दिखाना चाह रहा था क्योंकि इसको थोड़ी सी मैं ठंड देना चाह रहा था। ये कौल है, बयान किया उरूबा से मुराद अपने खामन से मिलने वाली बीवी। ये देखो जी, अच्छा जी, मैं देख रहा हूं कि कहीं कहबा कहा हो इन्होंने अपनी तफसीर के अंदर। उल्लू के पट्टे अख खोल। इब्ने जरीर हजरत औफी से हजरत इब्ने अब्बास से ये कौल बयान किया है कि उरूबा से मुराद अपने खामदों से मोहब्बत और मुवद्दत रखने वाली बीवियां हैं। हाँ जी, यहां आ जाते हैं। इमाम सईद बिन मंसूर, ये वही हैं जिनको मैंने बताया था, हजरत सईद बिन जुबैर से रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी से। सॉरी मैं ताबी कह रहा था साहबी, मेरे ना सईद बिन मुसय्यब, अच्छा सईद बिन मुसय्यब, और ठीक है, और सईद बिन जुबैर, ठीक है, ये साहबी हैं, सॉरी सईद बिन जुबैर। बयान किया है कि उरूबा का माना है नाजो नखरे करने वालियां। उरूबन का ज़िम्नन में कहा कि वो नाका है, ऊंटनी जो हौज की रग़बत रखती हो, उसे उरूबा कहा जाता है। क्या मतलब? अपने खामद की रग़बत रखती हो। उरूबा का माना बयान करते हुए उन्होंने कहा कि अहले मक्का की लुगत के मुताबिक ये शक्ल है यानी नाजो नखरे करने वालियां, या हम शक्ल औरतें हैं, और अहले मदीना की लुगत के मुताबिक मगनूजा यानी फख्र और नाज करने वाली। किधर है, किधर है उल्लू के पट्टे, झूठे मक्कार आदमी। अब देख, ओह ये देखें, उन्होंने फरमाया अल उरूबा से मुराद खामद की अच्छी तरह इताअत व फरमा बरदारी करने वाली औरत। जब कोई औरत अच्छी तरह खामद की इताअत व फरमा बरदारी करती है तो अरब ऐसी औरत के लिए कहते हैं इन्नहल उरूबा, बेशक ये तो उरूबा है। इत्थे रख हुण एडम मुत्तफिक है तफसीर वाले उल्लू के पट्टे, मुत्तफिक है तफसीर या अहल लुगा इस चीज में कि जो नजाकतें और जो अदाएं एक कहबा वर्ड के बारे में मशहूर थी, वो उन औरतों के बारे में सिर्फ अपने खामदों के लिए वो प्यार पाया जाता है। पढ़ता चला जाऊं, मैं कह रहा हूं, मैं टाइम लगाता चला जाऊं, मैंने ये सारी खंगाली हुई है। किसी जगह पर उन्होंने ये नहीं कहा। लो शेर पढ़ देता हूं तुम्हारे लिए, बदे का शेर है। यारुबना इंद बऊलतिहिन्ना इदा खलऊ व इदा हुम खरजू फहुन्ना जिखफारुन। ओए हाय हाय हाय, बड़ा खूबसूरत शेर है। और यहां देखिए यारुबना, डेले कड, ये यारुबना, ये उरूबा के लिए शेर उन्होंने लेके आए। और शेर जब कोई लुगत के अंदर लेकर आता है तो वो हुज्जत होता है। हुज्जत से मुराद ये है कि वो इस्तदलाल कर रहा होता है उस वर्ड से। तो सयूती ने इस शेर से उरूबा वर्ड के ऊपर इस्तदलाल किया है। वो कहते हैं वो अपने खामदों के पास बिछ जाती है। मैंने कहा ना, खामदों पर मर मिटने वाली हैं। खामद कहे ये, वो कहे यही करूंगी जाने मन, वो कहे ऐसे प्यार करना है, वो कहे ऐसे ही करूंगी। एक कदरे मुश्तरक को पकड़ के उल्लू के पट्टे ने कुरान के ऊपर एतराज किया। कहते हैं जब वो खलवत में हों और जब वो बाहर चले जाएं तो शर्मो हया का पैकर होती हैं, यानी खामद के पास तो इस तरह खुल डुल जाएं। और कमाल बात यह है कि इस तरह की औरत किसको नहीं चाहिए बताओ मुझे, कि जब हम उससे शादी करें तो वो प्यार में ऐसे ललच जाए, ऐसे हमारे साथ उलझ जाए कि जैसे दो जिस्म एक जान होते हैं, कि तू मन शुदी मन तू शुदम, एक जान हो जाए दो जिस्म। मगर जब खामद से अलहदा हो बिल्कुल ऐसे पाकबाज हो, ड्रामे बाजा। कितनी तुम्हें मैं पढ़ाऊं, अब इतना मेरे पास, अब कितना टाइम मैं कितना दूं तुम्हें। लू के पट्टे, या तो तू सामने आ और आकर बात कर, तुझे मैं बताऊं कि किस तरह एतराज होता है।